تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ آج معاشرے میں ارتقاء ہو، معاشرہ بہتر ہو، آج ہم معاشرے میں خاتون کے کردار کو کیسا پیش کر رہے ہیں، یا اگر ہمارے اختیار میں ہے تو ہم اپنے گھر میں خواتین کی پرورش کیسی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو اس مقام پر تربیت کر رہے ہیں کہ وہ خدا سے رابطے کو محکم کریں؟ کیونکہ آج آپ کے سامنے معاشرہ بہت خراب ہے، معاشرہ وہ حدود توڑ چکا ہے کہ جو پرانے زمانے میں حدود ہوتے تھے۔ معاشرے میں شرم و حیا، معاشرے میں فساد اخلاقی ہونا، معاشرے کے اندر برائی ہونا، محرم نامحرم کا فرق ہونا آج معاشرے میں آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج جو ہے وہ ویسٹرنائزیشن، غرب کی زندگی، مغرب کی زندگی مشرق کی زندگی میں نفوذ کر چکی ہے۔ آج آپ کے سامنے جو انسان سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، بہرحال موبائل ہیں، اپلیکیشنز ہیں، انہوں نے چار دیواری کو گرا دیا ہے۔ اب اس حالت میں تربیت کرنا سب سے مشکل کام ہے کہ جہاں پر آپ تربیت نہیں کر رہے، کوئی اور آپ کی بچی کی تربیت کر رہا ہو، وہ یہ بہت سخت ہے کہ وہاں پر انسان اپنے آپ کو، کیونکہ خود انسان شکار ہے ان ساری مصیبتوں کا، دوسروں کی تربیت کیسے کرے گا؟ جب انسان اپنا وقت خود برباد کر رہا ہے، خود اس کا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کے اندر، وہ یہاں بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ توجہ رکھے اور خود اپنے اندر غیرت اور حیا کو پیدا کرے۔ اگر مرد کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے تو یقیناً جو ہے وہ کل اس کی خاتون اگر بازار نکلتی ہے تو اس کو بھی بے حیائی سے دیکھا جائے گا۔ خوب یہ سب سے پہلا کردار مرد کا ہے۔ ان پہلی جنگ عظیم جب ہوئی 1916 کے بعد، یہ جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی، اس میں خواتین کو باہر نکالا گیا۔ کس لیے؟ کہ بہرحال مرد جو ہیں وہ جنگ پر ہیں، کم ہو گئے۔ فرانس کے اندر خواتین کو اسلحے کی فیکٹریوں میں کام کروایا گیا، لیکن اصل ہدف انڈسٹریلائزیشن کا مرد کی اپنی ہوس تھی۔ مرد ظاہر میں جو نعرہ لگاتا ہے دنیا کے کہ بھئی خاتون آزاد ہونی چاہیے، آزاد ہونی چاہیے، کوئی آزاد نہیں ہے، کوئی اس کو آزادی نہیں ہے۔ یہ آزادی صرف مرد نے اپنی ہوس کے لیے خاتون کو باہر نکالا ہے، ورنہ خاتون کا اصل کردار یہ نہیں کہ وہ باہر کام نہیں کر سکتی یا اس کا کردار معاشرے میں نہیں، جو حدود ہے اسلامی ہے اس میں رہتے ہوئے وہ اپنے سارے کردار کو ادا کر سکتی ہے۔ لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ آپ اس خاتون کا کردار، بی بی سلام اللہ علیہا سے اگر آپ پوچھا گیا کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے تو بی بی کیا فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے۔ خوب یہ کردار، یعنی وہ سب انسان سب باہر، بعض اوقات پھر لوگ سوال بنیں باہر پڑھنے نہ جائیں، کام پہ نہ، اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو آپ کے حدود پتہ ہونے چاہیے، آپ کو لباس پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہو کہ انسان کو کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ اصل معاشرے کی جو ستون ہے، جو اس کی بیس ہیں، وہ ہلتے ہی خاتون کے کردار سے۔ اگر ایک خاتون اچھی ہو تو وہ معاشرے کو بہت کچھ دے سکتی ہے۔ آج آپ کے سامنے کہ جو بہرحال واقعات فلسطین کے اندر ہو رہے ہیں، جو مقاومت میں مضبوطی ہے وہ ان ماؤں کے کردار کی وجہ سے ہے کہ گو کہ بے شک ملبوں سے بچوں کے لاشیں جو ہے وہ نکل رہے ہیں، اور جو حالت آپ کے سامنے ہے دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ کتنا ظلم اور ستم ہو رہا ہے، لیکن اس ظلم و ستم میں اگر استقامت ہے تو ان ماؤں کی وجہ سے ہے کہ جنہوں نے اپنے وطن سے اسلام کی بقا کے لیے فرزند پیدا کیے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ بہرحال ہمارا معاشرہ بہتر ہو، پہلا کام اپنے گھر کے اوپر ہے، پہلا کردار انسان کی اپنی زندگی ہے۔ ایک نیا جوڑا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کی خدمت میں آیا، رسول خدا سے بولا کہ ہم جو ہے وہ
ہماری اولاد ہو، ہم اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اگر اولاد کی تربیت کرنی ہے تو پہلے اپنی تربیت کرو۔ تو انسان اگر دیکھے کہ انسان اپنی تربیت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا اپنے اصحاب سے متذکر ہوتے ہیں۔ جان محترم، بہرحال یہ سب اخلاقی نقطے ہیں، اور کہ انسان توجہ کرے کہ جو حدیث کے اندر آیا ہے، رسول خدا اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جو سب سے زیادہ شخص جو بخیل ہے، یعنی جو کنجوس ہے، بخل کرتا ہے، وہ کون ہے؟ اصحاب نے بولا یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا وہ شخص ہے جس کے پاس سے کوئی مسلمان گزرے اور اس کو سلام نہ کرے۔ ابھی ہم ایک دوسرے کے سامنے ایسے ایسے گزرتے رہتے ہیں، چلیں بات اگر کسی کو جانتا نہیں ہے، نہیں جانتا ہوں، نہ جانتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے اگر کسی کو سلام کرنے سے؟ کسی کو جانتا ہو تو اس کو تو ویسے ہی سلام نہیں کرتا، مگر میں چھوٹا ہو جاؤں گا سلام کروں گا، وہ کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ بڑے کہتے ہیں بچے سلام کریں، بچے کہتے ہیں بڑے سلام کریں، وہ حالانکہ کتنی ایک عام سی بات ہے، اور سلام کرنے والے کو آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ جو ہے وہ حسنات ملتے ہیں، اور جواب دینے والے کو کم ملتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اگر آپ رسول کی زندگی میں دیکھیں تو مدینہ کا کوئی بچہ یہ کہہ نہیں پایا کہ ہم نے سلام میں پہل کی ہو۔ رسول خدا خود پہلے سلام کرتے تھے، اور ہمیں تو ویسی تکلیف، ہم بچوں کو سلام کریں گے، اور اگر کوئی بچہ بیچارہ سلام نہ کرے تو ہم کہتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی۔ تمیز تو ہم نے سکھانی ہے نا، اس کی معاشرہ تو بہرحال ہم سے بنتا ہے۔ تو کتنی ایک سادی سی بات ہے، اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ بخیل ترین شخص وہ ہے مسلمان اس کے پاس سے گزرے اور اس کو سلام نہ کرے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ چور ترین شخص کون ہے؟ اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ کون؟ کہا وہ کہ جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ نماز کی چوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتا نہیں ہے، نہیں، چوری کرتا ہے، یعنی صحیح نہیں پڑھتا، ٹائم پہ نہیں پڑھتا، صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، کیفیت سے، اور یہ نماز رسول خدا کہتے ہیں اس کو منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو انسان کم از کم اب یہ بہرحال عبادت نماز ہے، بہرحال آپ دیکھ لیں اذان کا وقت ہو گیا اور کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، کوئی ایسا میرے اوپر پریشانی نہیں ہے اور میں پڑھ سکتا ہوں، مگر آپ دیکھیں کہ انسان اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کر رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کام میں۔ ہاں انسان سفر میں ہے، کسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی کے اندر ہے، کوئی ایسی حالات میں ہے کہ بہرحال نہیں پڑھ سکتا، جگہ نہیں ہے، وضو کرنا دور ہے، نجاست ہے، کہیں ایسی جگہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ سب گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آفس میں ہے، اور آفس میں آزادی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نماز کے ٹائم پر۔